امیگریشن نے جب ان کو روک کے ان کا وہاں پرپس پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی ہم عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ جب ان سے اس حوالے سے انٹروگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ باہر جا کے بھیک مانگیں گے، کہ وہاں سے جو بھیک مانگتے ہوئے لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں 90% لوگ پاکستانی ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ برائے مہربانی کسی ایسے بندے کے ہتھے نہ چڑھیں، اپنی جمع پونجی نہ گنوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی۔ ناظرین، پاکستانی جو ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے یا زیارتوں کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھیک مانگتے پائے جاتے ہیں، جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ریاض خان صاحب موجود ہیں۔ متعدد سوالات بھی ہمارے ذہن میں اور آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے، ہم ان کا جواب ریاض صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے FIA ان مجرموں کو اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، ہم نے ماضی میں دیکھا، بلکہ چند دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ پاکستان کی ایک فیملی جو ہے وہ عمرہ ادائیگی کے لیے پاکستان سے جاتی ہے، لاہور سے، لیکن وہاں جا کر جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے سارا؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جون 2023 میں پاکستانی ایمبیسی سعودی عرب میں جو ہے وہاں سے ایک لیٹر تھرو منسٹری آف فارن افیئرز FIA ہیڈ کوارٹرز کو ریسیو ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو سعودی عرب میں مقیم ہے وہ بیسیکلی 4 قسم کے جو اوفینسز ہیں اس میں انوالو ہے، جس میں نمبر 1 ڈرگ ٹریفکنگ ہے، اس کے علاوہ یہ بیگنگ ہے، پھر سیکس ٹریفکنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو جعلی ڈاکومنٹس کا کاروبار ہے اس میں ملوث ہے۔ تو اس پہ پھر FIA کے جو ہمارے DG FIA ہیں انہوں نے انسٹرکشنز دیں مختلف ایئرپورٹس کو، جس کا سٹارٹ ملتان ایئرپورٹ سے ہوا۔ لاسٹ منتھ میں انہوں نے 2 گروپس جو ہیں ان کو آف لوڈ کر کے جو ہمارا کمپوزٹ سرکل ملتان ہے وہاں کارروائی کے لیے بھجوایا تھا۔ جب یہ والے دونوں ایونٹس ہو گئے تو اس پہ DG FIA نے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں ہمارے پاکستان کے سب کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ بھی اپنے اپنے لیول پہ ایسے عناصر جو عمرہ کے ویزا کی آڑ میں جا کے وہاں پہ بھیک مانگنے میں ملوث ہیں یا زیارات کے ویزے کی آڑ میں مختلف ممالک ہمارے جو ایران یا عراق ہیں وہاں جا کے بھیک مانگنے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ اسی سلسلے میں 5 اکتوبر کی بات ہے کہ لاہور ایئرپورٹ سے 4 لوگوں کا گروپ جن کا تعلق للیانی مصطفیٰ آباد ڈسٹرکٹ قصور سے تھا، وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ آپس میں رشتہ دار تھے، جن میں 2 خواتین اور 2 مرد حضرات تھے۔ FIA امیگریشن نے جب ان کو روک کے ان کا وہاں پرپس پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی ہم عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ جب ان کی ٹریول ہسٹری چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک خاتون جو رضیہ نام کی تھی وہ سال 2006 سے باہر آ جا رہی ہے۔ تو وہ ایک سسپیشن ارائز ہوا کہ یہ خاتون ہے، عمرہ چلیں سال میں بندہ 1-2 دفعہ کر لیتا ہے، اور وہ خاتون 2006 سے اب تک 15 دفعہ باہر گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو باقی 2 مرد حضرات تھے اور یا دوسری خاتون تھی وہ تینوں 5 دفعہ باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ان سے اس حوالے سے انٹروگیٹ کیا گیا تو وہ پتہ چلا کہ یہ لوگ باہر جا کے بھیک مانگیں گے، اور ان کی جو ایجنٹ کے ساتھ ڈیل طے پائی تھی کہ 50% جو ارننگ ہوگی وہ ہم رکھیں گے اور 50% آپ کو ریٹرن کریں گے۔ تو ہمارے جو امیگریشن کی وہاں ٹیم ہے انہوں نے آف لوڈ کر کے ہمارے حوالے کیا، ہم نے ان کو یہاں پراپر انٹروگیٹ کر کے ان کے خلاف FIA رجسٹرڈ کی، اور اس کے بعد ان کو ہم نے کورٹ میں کے تھرو ان کو سزا ہو گئی۔ سر، سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ مقدس مقامات بالخصوص جو ہے مکہ اور مدینہ شریف میں، حرم پاک میں جو ہے 90% جو بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں۔ اس سے پاکستان کا امیج بھی دنیا بھر میں کتنا برا جاتا ہے، کیونکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور سامنے جو بھیک مانگنے والے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ تو FIA حکام جو ہے ان پہ کیسے ان کو گرفت میں لانے کے لیے ورک کر رہی ہے تاکہ پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی نہ ہو؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ واقعی بحیثیت مجموعی قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کہ اور کوئی یہ نیک نامی والی بات نہیں ہے، بیسیکلی یہ ملک کی بدنامی ہے کہ وہاں انہوں نے جو میٹر رپورٹ کیا ہے کہ 90% پاکستانی ہیں، اور یہ بات باقاعدہ سینٹ میں بھی، پاکستان کے جو سینٹ ہے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ وہاں سے جو بھیک مانگتے ہوئے لوگ پکڑے گئے ہیں یا اس طرح کی جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو لوگ ہیں، ان میں 90% لوگ پاکستانی ہیں۔
تو اسی حوالے سے جو ہمیں انسٹرکشنز ملی ہیں اس کے میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو کہ ایسے عناصر کی بے کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اچھا سر، ایجنٹس مافیا ہے جو ان لوگوں کو لے جاتا ہے پراپر طریقے سے، ان کی بیک پر ہوتا ہے، آپ ان ایجنٹس مافیا کو کیسے اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ ایسے نہیں جاتے، ان کو کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے پراپر پلاننگ کے تحت۔ یہ چونکہ بات ساری ہے کہ کمپلینٹ بیسڈ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یا تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سورس سے انفارمیشن ملتی ہے تو پھر ہم ایٹ اون ہم ریڈ کر کے وہاں سے ان کو اریسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو وہاں سے بھیک مل رہی ہے فارن کرنسی میں، تو اس میں ان کا فائدہ ہے، تو اس لیے وہ بھی پراپرلی ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتے، اور ہمیں جو ایجنٹ مافیا جو اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایویڈنس نہیں پرووائڈ کرتے۔ اس حوالے سے یہ ایشو آ رہا ہے کہ جو ہماری پروسیکیوشن میں ایشوز آ رہے ہیں ان میں سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ نہ صرف ہمیں جو انفارمیشن ایکچوئل انفارمیشن ایجنٹس کے خلاف وہ نہیں دیتے، اس لیے شاید کہیں کو کمی رہ جاتی ہے۔ اچھا سر، بڑی اچھی بات کی کہ ایکچوئل انفارمیشن لوگ نہیں دیتے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایجنٹس ہیں 15-20 لوگوں کا گروپ بنا کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ گروپ ہے، یہ جا کے عمرہ کرے گا، یہ گروپ ہے یہ ایران اور عراق میں جا کے زیارات کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو ہے وہ بیگنگ ہوتی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ امیگریشن کو ڈسیو کرنا ہے، کہ اگر لوگ 10 سے 15 یا 12 لوگوں کا گروپ ہوگا تو امیگریشن کے لیے ان کو اتنے لوگوں کو آف لوڈ کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہوتا، کہ ایک تو وہ کہتے ہیں ان کا پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کس قانون کے تحت روک رہے ہیں۔ ہمارا مقصد جو زیارات مقدسہ ہیں ہمارے سعودیہ میں، یا اس کے علاوہ انہوں نے زیارات کے لیے ایران یا عراق جو ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں جانا ہوتا ہے، تو وہ ان کی آڑ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم یہاں سے چلے جائیں اور وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے جو حرمین ہیں وہاں جا کے وہ بھیک مانگیں۔ تو ان کا مین جو پرپز یہی ہے کہ ہمیں امیگریشن کسی طرح نہ روکے۔ اگر تو وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کہیں جا رہے ہوں تو ہمارے لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ گروپس میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بزرگ خواتین ہوتی ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ینگ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہ جو پچھلے دنوں ہم نے گروپ پکڑا تھا ان میں بالکل سارے کے سارے ینگ لوگ تھے۔ بعض خواتین ہیں، ان خواتین کو لے جایا جاتا ہے دبئی میں اور دیگر ممالک کے اندر، عرب ممالک میں، وہاں مکروہ دھندے میں ان خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ خواتین اپنی مرضی سے جاتی ہیں یا ان کو ایجنٹس جو ہیں وہ بھلا پسلا کے لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے ایک وسیع، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی ٹیبلز پہ فائلز ہیں اور آپ ان پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جہاں تک میں بات کروں امیگریشن کی، تو جب یہ لوگ جاتے ہیں خواتین، جن آپ ینگ خواتین کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے جب ہم ٹریول ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں تو ہمارا جو امیگریشن کا مین پرپز ہے کہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ٹریول ڈاکومنٹس پہ، یا اس طرح کی جو آرگنائزڈ کرائم ہے، اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز ان پہ بھی۔ جب ہم ان خواتین کو وہاں روک کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ ادھر سے بڑا سخت ریئیکشن آتا ہے ان خواتین کی طرف سے کہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ہم وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس شو منی پراپر ہے، ہمارے پاس ہوٹل بکنگ ہے، ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے۔ تو وہ جو ایف آئی اے امیگریشن کی یا ایئر لائن کی یا وہاں ہوسٹ کنٹری کی ریکوائرمنٹ ہے ٹورسٹ ویزا سے ریلیٹڈ، وہ پوری کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو امیگریشن کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو روکنا۔ اگر وہ روکتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہے کہ پھر وہ ڈفرینٹ عناصر ہیں جن کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ ان کو غیر قانونی طور پہ جی روک رہے ہیں، تو آپ کس اتھارٹی کے تحت روک رہے ہیں، تو پھر اس میں ہمارے لیے وہاں بائیفرکیٹ کرنا تھوڑا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں کمپلین وصول ہوتی ہے کہ یہ خواتین ادھر جا کے کوئی ایجنٹ ان کے ساتھ جا رہا ہے یا ان کو زبردستی کوئی ورگلا پھسلا کے لے کے جا رہا ہے، تو ہم ان کے خلاف بالکل کریک ڈاؤن کر کے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ جی اچھا محمد ریاض صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر کی اہم پوسٹ پر ہیں، سارا دن آپ کی جو ہے انہی چھان بین میں لگتی ہے، انہی فائلوں میں متعدد فائلیں آپ کے پاس آتی ہیں فراڈ کی۔ کون سے زیادہ کیسز جو ہے روزانہ آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں ایف آئی اے کو؟ آج کل ایک بڑا الارمنگ سا ٹرینڈ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں ہوگا ہر خاص و عام کے جی سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو ایجنٹ مافیا ہے یہ کنورٹ ہو گیا آپ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ۔ وہ ایسے کریں گے کہ ایک فیس بک پہ ایک پیج اپنا اپلوڈ کریں گے جس میں لکھا ہوگا کہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے،
آپ اس میں مجھ سے رابطہ کریں. آپ کو پتہ ہے ہر جو عام بھی آدمی ہے تو اس کے پاس وہ اینڈرائڈ فون ہے, تو اس کے پاس وہی اس طرح کی جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں اس کے موبائل میں فیس بک ہے یا اس طرح کی جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں اس میں اس نے انسٹال کی ہوئی ہیں. تو جو وہ اس واٹس ایپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو وہ ڈفرینٹ کلر فوٹوگرافس ویزوں کی اور ڈفرینٹ پاسپورٹس کی ان کو سینڈ کرتا ہے. وہ لوگ انڈیوس ہوتے ہیں کہ یار ہاں فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ واقعی جینوئن کام کرنے والا ہوگا. جب وہ بندہ ان کو پوری طرح شیشے میں اتار لیتا ہے تو پھر ان کو وہ ڈفرینٹ جائز کیش کے نمبر سینڈ کرتا ہے کہ آپ ان نمبر پہ مجھے اپنے جو اماؤنٹ ہے 10 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے وہ مجھے آپ ان ڈفرینٹ جائز نمبرز پہ سینڈ کر دیں, اور اپنا جو پاسپورٹ ہے مجھے فلاں ایڈریس پہ سینڈ کر دیں. وہ بیسیکلی جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو آگے وہ سیلف کلیکشن کا میسج ہوتا ہے اس پہ کہ جی بندے نے خود ہی کلیکٹ کرنا ہے اپنا پاسپورٹ. وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب ہم ان جائز کیش نمبرز کو انٹروگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے سے کچھ خواتین کے نمبرز ہیں جو ایجڈ خواتین ہیں, یا کچے کے علاقے کی کچھ خواتین ہیں جن کو کوئی 2 کلو گھی کا ڈبہ دے کے جھانسا دے کر یا 5 کلو آٹے کا تھیلا کا جھانسا دے کر ان کے جو تھم امپریشن لیے گئے ہیں اور ڈفرینٹ سمز حاصل کر لی گئیں, ان نمبرز پہ نکال لی گئیں. تو بیسیکلی یہ ہے فراڈ کا ان کا ایلیمنٹ. اب چونکہ یہ والا سارا سین اس پہ شفٹ ہو گیا سوشل میڈیا پہ, تو میری یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ برائے مہربانی کسی ایسے بندے کے ہاتھیں نہ چڑھیں, اپنی جمع پونجی نہ گنوائیں. اس کی ریزن ہے جب تک آپ کسی بندے کو جانتے نہیں ہیں, جب تک کسی بندے کو آپ ملے نہیں ہیں, اس کے بینک اکاؤنٹ کو نہیں آپ جانتے, جو بندہ آپ کو انسسٹ کر رہا ہے کہ ان جائز کیش نمبرز پہ آپ پیسے بھجوائیں, اسے کہیں جی مجھے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ دیں تو میں آپ کو بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروں گا یا کروں گی. تو اس سے فائدہ ہو گیا. ادروائز لوگ ہماری وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی, وہ جی محلے والوں میں آپ کس کے تھرو گئے تھے, وہ جی میں تو جی آپ نے کس کے ذریعے اپلائی کیا, میں نے تو جی فلاں سوشل میڈیا پہ یہ اس بندے کے نمبر پہ سینڈ کیے ہیں. تو اس طرح پھر وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لوگ لٹتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین, ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ریاض خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے ایک نئی بات ہمیں بتائی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کو شیشے میں اتارا جاتا ہے اور ان کے ساتھ فراڈ کر کے ساری ان کی جمع پونجی لوٹ لی جاتی ہے. آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.